السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور آج پھر آپ کو توا نظر آ رہا ہے، جیسے کہ کل بھی توا ہی دیکھنا نصیب ہوا ہے، آج بھی آپ کو توا ہی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، میں نے نیچے والے کچن میں کافی ویڈیوز میں آپ نے پیچھے دیکھ لیا ہوگا کہ نیچے والا کچن میں جانا یوز کرنا چھوڑ دیا ہے سوتن کے کچن میں، تو میں اوپر ہی کوشش کرتی ہوں اپنا جو ناشتہ کھانا ہوتا ہے بناتی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ گیس کو چیک کر رہی تھی، بار بار گیس کو چیک کر رہی تھی، توا اٹھا کے بہت کام آ رہی تھی۔ نیچے سوتن نے مشین لگائی ہوئی تھی تو وہ گیس کھینچ لیتی ہے، تو میں نے ان کو کہا بند کر دیں، تو وہ کہتی ہیں اچھا روٹیاں ہیں 2-3 پھر میں بند کر دوں گی۔ تو یہاں پہ انہوں نے بند بھی کی، لیکن گیس بہت کم آ رہی تھی، تو میں نے بس یہ بریڈ میں اچھا مجھے پہلے بریڈ نہیں اچھی لگتی تھی، اب میں کھاتی ہوں۔ اچھا، آپ سب لوگوں کو بہت شکریہ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی مدد کرے۔ اور میرے سے بہت ساری نیو سبسکرائبریں جڑ رہی ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کریے سسٹرز، آپ لوگ فکر نہ کرو، آپ لوگ میری عزت ہو، میں آپ لوگوں کی عزت کرتی ہوں۔ تو آپ لوگوں کے نمبرز یا آپ لوگوں کی یوٹیوب پہ کوئی بات میں نہیں کروں گی۔ کچھ سسٹر کہتی ہیں کہ ہمارا یوٹیوب پہ ذکر نہیں کرنا، تو سسٹر میں نہیں کروں گی۔ تو آپ لوگ میری عزت ہو، اگر آپ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، فرینڈ شپ کرنا چاہتی ہو، تو ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ میں آپ لوگوں کا یوٹیوب پہ بتاتی پھروں۔ یہ میرا پرسنل چینل ہے، میں پرسنل باتیں کرتی ہوں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں، دوسری بیوی کا، سیکنڈ وائف کا۔ تو بس یہ اچھا، ایک عورت ہے یہاں پہ، اچھا دیکھیں چھوٹی چھوٹی گیس آ رہی ہے۔ اور ایک اور بتاتی بات چلوں کہ آج کل میں مینٹلی ڈسٹرب ہوں، بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا بیٹی کے نکاح والی بات، میں نے کیا کیا خواب دیکھے تھے کہ میں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کچھ سال گزاروں گی، چلو ان کی شادیوں تک ان کے ساتھ رہوں گی، انجوائے کریں گے، جیسے میں کہتی ہوتی تھی رمضان میں روزے ان کے ساتھ رکھوں گی، عیدیں گزاروں گی، سب کچھ کروں گی، لیکن سب خواب کا خواب رہ گیا۔ تھوڑی سی مینٹلی ٹھیک نہیں ہوں میں ابھی اس ٹائم، تو ویڈیو بھی کوئی شوٹ نہیں کرتی، بس زبردستی کے کام ہے، کیونکہ مجھے ضرورت ہے اس چینل کی، اس لیے میں کر رہی ہوں، ورنہ میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ میں ویڈیو بناؤں، وائس اوور کروں، بس دل کرتا ہے چپ کر کے بیٹھی رہوں، کسی سے بھی کوئی بات نہ کروں۔ اچھا، ایک کمنٹس تھا، باقی تو سب ہی اچھے تھے، تو ایک عورت کہتی ہے تم کڑ کڑ کرتی ہو اور تب گھر ہسبینڈ کے ساتھ ایسا ہوا، شاباش، میں کہتی ہوں تمہیں سلام ہے، تمہیں سلوٹ ہے، تم جیسی ہی ہوتی ہیں جو ساسیں بن کے دوسروں کے گھر اجاڑتی ہیں، تم جیسی نندیں ہوتی ہیں جو بھابھیوں کو نکلواتی ہیں، یا تم جیسی بھابھیاں ہوتی ہیں جو نندوں کا جینا حرام کرتی ہیں، کیونکہ تم جیسیوں کے سر سے نہ گزر جاتی ہے بات، تم لوگوں کو نہیں پتہ کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے، کان نہیں کھولتی ہو، آنکھیں نہیں کھولتی ہو، بس اپنی باتیں شروع کر دیتی ہو، اپنی من مرضیاں شروع کرتی ہو، اپنا آپ دکھانا شروع کر دیتی ہو۔ تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، میں ہسبینڈ سے اپنا حق مانگ رہی ہوں، یہی کہہ رہی ہوں کہ نکاح نامہ بنوا دو۔ اگر میں روز کڑ کڑ کر کے کہوں تو شاید آج تک بن جاتا، لیکن میں اگنور کر دیتی ہوں۔ پہلے بھی میری ایک سبسکرائبر ہے سعودیہ سے، تو انہوں نے مجھے کال کی تھی صبح، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ تم ہسبینڈ کے پیچھے لگو، میں نام نہیں لوں گی، میں کسی بھی سبسکرائبر کا نام یوٹیوب پہ نہیں لوں گی، تو تم ہسبینڈ کے پیچھے لگو، اس کو نکاح نامہ بنائے، بڑا مسئلہ بن جائے گا، تمہاری بچی کا نام نہیں ہے باپ کے ساتھ، اب تو 2 بچے ہونے والے ہیں۔ تو اگر میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو ذرا عقل لے لو، جو ابھی جو ویڈیوز دیکھ رہا ہے، اگر اس نے دوسری شادی کرنی ہے تو خدا کا واسطہ تھوڑی سی عقل لے لو۔ اگر کوئی بندہ تم لوگوں کے پاس آتا ہے شادی دوسری کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کہو بھئی میرا نکاح نامہ پہلے بنے گا، میرا اتنا حق مہر ہوگا، مجھے ادھر رکھو گے تو میں شادی کروں گی، ہاں اگر اس کی بیوی موجود ہے تو، اگر نہیں ہے تو پھر آپ ہی اس کی بیوی ہو، آپ ہی سب کچھ ہو۔ تو میری تو چلو خراب ہو چکی ہے لائف، ساری کی ساری خراب ہو چکی ہے، اب گزر رہی ہے، تو آپ لوگ تو اپنی نہ کرو، اور پھر آپ جیسی ہیں عورتوں کی دشمن ہوتی ہو یار، سیدھی سیدھی بات کروں گی، اگر میں کڑ کڑ کرنے لگ جاؤں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے، شاید میں اس کمرے سے اٹھ کے کسی گھر میں چلی جاؤں، میرا نکاح نامہ بن جائے، اچھا میں کڑ کڑ نہیں کرتی، میں چپ ہو جاتی ہوں، میں ہسبینڈ کو ایک بار بھی نہیں کہتی کہ تم نکاح نامہ بنواؤ، چپ ہو جاتی ہوں، ٹھیک ہے، چپ کر کے رہتی ہوں، کل کو کچھ اونچ نیچ ہوئی اپنے بچے لے کے بہن، پھر مجھے اپنا ایڈریس بتانا نا، پھر میں وہاں آ جاؤں گی، ٹھیک ہے، میرے بچوں کا خرچہ بھی اٹھانا، میرا بھی اٹھانا، مجھے رکھنا وہاں پہ، تو روٹی شوٹی پوری کرنا، کپڑے جوتیاں پوری کرنا، تو ایسا کرنا، پھر میں تم ادھر کچھ نہیں کہتی، کیونکہ تم بیبی ہو نا میرے ہسبینڈ کی، اس لیے شاید تم نے یہ کمنٹس کیا ہے۔
اس لیے شاید تب کوئی بھی شوق سے یوٹیوب پہ نہیں آتا. خیر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بس مجھے بولنے کا موقع مل جاتا ہے. تم جیسے ہی تو مجھے بولنے کا موقع دیتے ہو. اور کیا کہنا تھا، ہاں تو اچھا میں نے یہاں پہ اس لیے ایسا کیا، میں نے اتنی پیڑی جوتی پہنی ہوئی تھی، ہسبینڈ کی پہنی تھی اور بہت ہی بری لگ رہی تھی، چادر بھی. تو میں کپڑے طے کر رہی ہوں، کل جو دھوئے تھے نا ہسبینڈ کے، ماشاءاللہ میں نے 10 سوٹ دھوئے ہیں اور جنت کے دھوئے تھے. رات کو سوتن اوپر لینے آئی ہے تو کہتی ہے 5 استری تم کرو گی 5 میں نے کہا کیوں بھائی، میں نے 10 کے 10 دھوئے ہیں، میں کیسے 5 استری کروں؟ تم لوگ 3 ماں بیٹیاں ہو ماشاءاللہ، جوان جان، میں اکیلی دھوتی ہوں اتنے بھاری گرم کپڑے، اور استری کرنے والی تم 3 ہو، تو تم لوگ کرو نا استری مل بانٹ کے. تو وہاں پہ بحث تو نہیں ہوئی، لیکن میں نے بھی پیار سے سمجھا دیا بھی میں جب دھوتی ہوں پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں دھو رہی ہوں، کیونکہ گرم کپڑے دھونا آسان نہیں ہے. تو وہ لے گئی تھی اٹھا کر بیچ میں سے ہسبینڈ کے کہ تم آدھے استری کر دو. میں نے کہا بھائی نہیں، میں وہاں گئی ہوں تو 5 دن باہر پڑے رہے ہیں تو آپ لوگوں نے نہیں دھوئے مٹی دھول میں، کہ وہ آئے گی تو وہی دھوئے گی. تو اب میں جب میرے سر پہ دھونے والے سارے پنڈ باندھ کے تو رہ جاتے ہو، تو استری کے ٹائم پھر مجھے کیوں بھائی کوئی کہے. تو خیر یہاں پہ میں جنت کے جو باہر پہننے والے ہیں نا، کہیں آنے جانے والے، وہ علیحدہ کر رہی تھی، اور پھر میں نے ان کو ایک شاپر میں ڈالا اور موزے بھی اسی میں رکھے. میں نے کہا اچانک نکلنا پڑ جاتا ہے، اس دن بھی اچانک ہی میں گئی تھی بیٹی کے نکاح پر. اچھا خوشیاں بھی نہیں بتا کے آتی، غمی تو بتا کر آتی یا نہیں آتی نا، خوشی بھی آج کل کوئی نہیں بتا کے آتی. تو باقی میری بیٹی کا میں نے بتایا تھا 6 مہینے بعد رخص تھی، میں نے کہی تھی لیکن وہ 3 مہینے کا کہہ رہے ہیں، اور اب میں نے پھر اس کے باپ کو میسج پہنچا دیا ہے، وہ کہتا ہے 3 مہینے بعد اس کے پیپر ہوں گے. تو اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے نانا نانی ماموں خالہ تو ویسے بھی نہیں آ رہے، تو ماں بھی نہیں آئے گی تو کون سا فرق پڑ جائے گا. تو یہی سمجھ جانا مار گئی ہے اس کی ماں. خیر میں نے میسج چھوڑ دیا ہے اس کی بیوی کے نمبر پہ، تو اب کیا جواب آتا ہے کوئی پتہ نہیں، جو مرضی کرے میں کیا کروں. تو ابھی جنت کے کپڑے طے کر رہی تھی تو سوچ رہی تھی نہلا دوں. لوگ باتیں تو بہت بڑھ کے کرتے ہیں، بچی کو نہلایا نہیں، اس کے کپڑے نہیں چینج کیے، اس کا یہ وہ. اچھا یہ جو پھوپھیاں چاچیاں ماسیاں مترئی مائیں کہہ لو، یہ سب ہوتی ہیں نا، باتیں بڑھ کے کرتی ہیں، ہیلپ نہیں کرواتی کہ اچھا تم کر دو نا یہ کام. جو یہ ساسیں ہوتی ہیں یا نندیں، تم کر دو نا یہ کام. ماں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے یہ سب کچھ کرنے کی، تو پھر بھی باتیں سناتی ہیں ماں کو. تو اچھا ماں بیچاری جو اتنی مشکل سے بچہ لے کے آتی ہے دنیا میں، اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں سنبھالنا نہیں آتا. آفرین ہے، میں کہتی ہوں لوگوں پر آفرین ہے. تو ابھی میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا وائس اوور کر لوں، آپ سے تھوڑی سی باتیں کر لوں، پتہ نہیں آپ کو کیسی لگیں گی میری باتیں. تو چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، خاص کچھ تھا ہی نہیں. کپڑے وغیرہ طے کر کے صوفے خالی کیے ہیں اور اب بیٹھ گئی ہوں بیڈ پہ وائس اوور کرنے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.